سر 9 مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانیہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا، اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے، اور اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے، جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے، گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر ایک یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. چلیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن، وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک کہ یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسلیشن ہوتی ہے. دیکھیں، 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا.
جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے۔ 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے، اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی۔ تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا۔ تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی۔ اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا، اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا۔ اگر وہ فوری رد عمل جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا، پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی، اس کو ناکام بنایا۔ تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، GHQ، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے۔ اور غفلت، نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے، جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں، جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی۔ وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں، ایکشن نہیں لیا گیا، وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا، جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی، I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی فرقے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں۔ His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے۔ ہاں، البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے۔ تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں، وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔